بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح وقود رسول مفتی کے ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں اور گزشتہ سبق میں ہم نے 10 ایسے قواعد جو علامہ شامی نے اس حوالے سے بیان کیے کہ اگر دو تصحیحات کے اندر تعارض آ جائے تو ان میں سے کس تصحیح کو کیسے ترجیح حاصل ہوگی، اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلام فرمایا اور کچھ قواعد و ضوابط جو کہ 10 ہیں وہ بیان فرمائے۔ آج ایک الگ ٹاپک اور موضوع ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس ٹاپک کا تعلق مفہوم کے ساتھ ہے۔ حاشیہ دیکھیں، پہلا حاشیہ ہے شعر ہم بعد میں پڑھیں گے، تھوڑا سا مفہوم کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے حاشیے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان الالفاظ قوالب للمعانی، کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ معانی کے لیے قوالب ہیں۔ قوالب قالب کی جمع ہے۔ قالب کہتے ہیں سانچے کو، ایسی چیز جو دو یا اس سے زائد، ویسے تو اگر ہم علم ریاضی کے اندر دیکھیں گے تو اس میں قالب جو ہے یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، دو طرف سے بند چیز کو کہتے ہیں جس میں کچھ اعداد کو بیان کیا جائے۔ جیسے کہ اس کا اگر ہم لغوی معنی لیتے ہیں تو قالب جو ہے وہ سانچے کو کہا جاتا ہے، اور ایسا برتن، ایسی چیز جو ساری جہات سے بند ہو، تمام جہات سے بند ہو، صرف ایک جہت سے کھلا ہوا ہو، یا اس میں ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے کوئی چیز اس کے اندر اونڈیلی جائے، اور پھر کچھ دیر کے بعد مختلف پروسیسز کے گزرنے کے بعد وہ چیز اندر جو ہے وہ شکل اختیار کرے جو اس سانچے کی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان الالفاظ قوالب للمعانی المستفادۃ منہا، کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ معانی کے لیے قالب کی حیثیت رکھتے ہیں، سانچے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فتارۃ تستفاد منها من جہت النطق تصریحا وتارۃ من جہته تلویحا، فالاول المنطوق والثانی المفہوم۔ یہ جو معانی ہیں یہ کبھی کبھی تو الفاظ سے مستفاد ہوتے ہیں نطق یعنی بولنے کی جہت سے، تصریحاً صراحتاً، یعنی آپ نے الفاظ بولے تو اس سے ایک معنی صریح ہمیں سمجھ میں آیا۔ جیسے میں کہتا ہوں کتاب، تو میں نے نطق میں ایک ترتیب بیان کی ہے، کاف تا
حمزہ یا الف با. جب میں نے کتاب کہا، ان الفاظ کو ادا کیا، ان کا تلفظ کیا، تو ان سے جو چیز سمجھ میں آئی ہے صراحتاً، اس کو ہم کہتے ہیں منطوق. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صراحتاً ایک چیز جو ہے ان الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ دلالتاً جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. وہ تارتاً من جہت تلویح، باعتبار تلویح کے، نہ کہ تصریح کے. تلویح کا معنی ہوتا ہے اشارتاً و دلالتاً. تو کبھی کبھی جو ہے وہ ہمیں اشارتاً و دلالتاً کسی لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے. تو اگر صراحتاً من جہت نطق ہمیں سمجھ میں آئے تو وہ منطوق کہلاتا ہے. اور من جہت نطق ایک چیز ہو لیکن وہ ہو دلالتاً اشارتاً تلویحاً، تو اسے مفہوم کہا جاتا ہے. لہذا منطوق کی تعریف کی کہ ما دل علیہ اللفظ فی محل النطق، کہ منطوق اس کو کہتے ہیں کہ جس پر لفظ دلالت کرتا ہے محل نطق میں. وہ معنی، منطوق وہ معنی جس پر لفظ دلالت کرے محل نطق میں. ای یکون حکما للمذکور وحالا من احوالہ، یعنی وہ مذکور کا حکم بن جائے اور اس کے احوال میں سے حال بن جائے. والمفہوم ما دل علیہ اللفظ لا فی محل النطق، اور مفہوم اس کو کہتے ہیں کہ وہ معنی جس پر لفظ دلالت تو کرتا ہے لیکن محل نطق میں نہیں کرتا. ای یکون حکما لغیر المذکور، مفہوم اس کو کہتے ہیں جو غیر مذکور کا حکم بنے اور اس کے احوال میں سے ایک حال بنے. ٹھیک ہے. پھر مفہوم اور منطوق میں سے ہر ایک کی قسمیں ہیں. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَقْسَامٌ وَأَحْكَامٌ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ فَلْيُرَاجَعْ إِلَيْهَا. کہتے ہیں پھر اس کی اقسام ہیں، احکام ہیں، کتب اصول میں یہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے ان کو دیکھیں گے. بہرحال یہ مفہوم ہو یا منطوق ہو، یہ دونوں معانی کی قسم میں سے ہیں، الفاظ کی قسم میں سے نہیں ہیں. یہ پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہم نے نحو، صرف اور دیگر کتابیں پڑھ کر نا ہمارے ذہن میں ایک جو ہے وہ ایک بلا آ گئی ہے، اور وہ بلا یہ ہے کہ معانی پر بہت زیادہ غور و فکر ہوتا ہے کہ معانی کے اوپر ساری توجہ ہونی چاہیے چاہے لفظ کوئی بھی ہو. اسی لیے ہم ہر جگہ جی بیان کرتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. اچھا، اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ سب سے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا مفہوم یہ ہے، تو اصولاً مفہوم کو دیکھیں تو وہ ہوتا ہے جس پر لفظ دلالتاً وہ صراحتاً دلالت نہ کرے. وہ معنی جس پر لفظ صراحتاً دلالت نہ کرے بلکہ اشارتاً کنایتاً جو ہے دلالت کرتا ہے، محل نطق میں نہ ہو. یعنی وہ مفہوم جو ہے وہ حکم بن رہا ہو غیر مذکور کا، آپ کے کلام سے سمجھ میں آ رہا ہو. اب آپ ایک پوری حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، اپنی طرف سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں حالانکہ اس سے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر نا ایک بڑا یہ مسئلہ ہو گیا. پہلے کے علماء جو ہے نا وہ استاد کی تقریر پر غور کیا کرتے تھے. استاد سبق میں جو بیان کرتا بعین ہی وہی الفاظ لے کر بیان کرتے. اور آج کا طالب علم مفہوم کے پیچھے بھاگتا ہے. استاد کے کلام سے اسے جو سمجھ میں آتا ہے وہ اسی کو لے لیتا ہے، صحیح سمجھ میں آئے یا غلط سمجھ میں آئے وہ اسی کے اوپر ہے. مفہوم کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اگر آپ علم حدیث کے اندر جا کر دیکھیں تو علم حدیث میں جو ہے وہ آپ کو دو طرح کی کیٹیگریز نظر آتی ہیں. ایک وہ صحابہ کرام روایت کرتے تھے
اس روایت کے قائل تھے جو روایت بالالفاظ ہو، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک کیٹیگری وہ تھی جو اس بات کا انتظام کرتے تھے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیز روایت کریں جو بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ ہیں، جو آپ کے دہن اقدس سے ادا ہوئے ہیں۔ اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان روایت بالمعنی کے قائل تھے، تو وہ الفاظ اپنے استعمال کرتے اور کلام اور مفہوم جو ہوتا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا۔ تو جب علماء اصول نے اس پر بحث کی تو علماء اصول نے کہا کہ روایت بالمعنی سے زیادہ اولا اور احکم جو ہوتا ہے وہ روایت باللفظ ہے، کیونکہ اس میں الفاظ بعین ہی وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو روایت باللفظ کرنے والے صحابہ اور ان کی روایتیں بہت کم ملیں گی، کیونکہ الفاظ کو یاد کرنا یہ ایک بڑا زور مانگتا ہے، تو وہ صحابہ بہت کم تھے اور ان کی روایتیں بھی بہت کم آپ کو ملتی ہیں جو کہ روایت باللفظ کیا ہوا ہے انہوں نے، ورنہ اکثر آپ کو روایت بالمعنی ملتا ہے۔ اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہو کہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ حضور علیہ صلاح والسلام کا کلام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب اس میں بعض مقامات پر جو ہے وہ الفاظ کی ایڈیشن کی جاتی ہے، اس پہ بھی علماء نے کلام کیا کہ روایت بالمعنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا پورے کے پورے الفاظ بدل دیے گئے ہیں؟ تو اس میں بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، ہر جگہ پورے الفاظ نہیں بدلتا راوی صحابی، بلکہ چند ایک مقامات پر جو کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں یا عرفاً استعمال نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ پھر صحابی ان الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ بہرحال مختلف طرح کی تعبیرات اور گفتگو اور کلام علماء نے فرمایا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو منطوق ہوتا ہے وہ زیادہ واضح ہوتا ہے بمقابلہ مفہوم کے، ٹھیک ہے۔ اب علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حکم المفہوم و اقسامہ، فقہ کے اندر اور افتاء کے اندر مفہوم کا کردار کتنا ہے کہ بعض اوقات فقہا کسی چیز کی صراحت نہیں کرتے، یعنی جو ان کے الفاظ ہیں ان کے مخصوص معانی ہیں، وہاں سے آپ کو صراحتاً ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دلالتاً ان کا کلام جو ہے وہ کسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، کسی ایسے معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے جو کہ غیر مذکور ہوتا ہے۔ نیچے ہم نے پڑھا نا حکم لغیر المذکور، تو اس کے احکامات کیا ہیں؟ کیا ہر جگہ مفہوم لیا جائے گا، قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کون سا مفہوم قابل قبول ہے کون سا نہیں؟ اس پر علامہ شاہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل بمفہوم روایات عطا ما لم یخالف لصریح ثبتا، اور اے طالب علم تم عمل کرو اس مفہوم پر جو روایات کا سے آپ کو حاصل ہوتا ہے، ان مفاہیم پر، اس مفہوم پر تم عمل کرو کہ عطا ما لم یخالف لصریح، کہ جو کسی صریح کے مخالف نہ آیا ہو، جب تک کسی قول صریح کی مخالفت نہیں کرتا مفہوم، اس مفہوم پر تم عمل کر سکتے ہو۔ ایسا قول صریح جو پہلے سے ثابت ہے، مستحکم ہے، تو اگر اس کی مخالفت نہیں ہو رہی تمہارے مفہوم میں تو اس پر عمل کر سکتے ہو۔ بڑا ایک خوبصورت سا
قاعدہ اور اصول چند خوبصورت الفاظ کے اندر علامہ شامی نے بیان کر دیے کہ بھائی آپ کو فقہا کی عبارت سے، ان کے کلام سے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، اب صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیا اس کی مخالفت کسی اور روایت میں ہے، صراحتاً یہ کسی اور روایت کی قول صریح کی مخالفت تو نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہے تو آپ کا مفہوم درست نہیں ہے، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ مفہوم کسی قول صریح کی، روایت صریح کی مخالفت نہیں کر رہا تو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لیجیے، کیونکہ مخالفت نہیں پائی جا رہی، جب مخالفت نہیں پائی جا رہی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس پر عمل کرنے کا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعلم ان المفہوم قسمانی، جان لو کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے اوپر تقسیم کر دی پہلے کہ مفہوم کس کی قسم ہے، تو مفہوم جو ہے اوپر ہم نے بیان کر دیا کہ یہ کلام کی قسم ہوتی ہے، معنی کی یا معانی کی قسم ہوتی ہے، ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ منطوق جو حکم مذکور، وہ چیز ہے جو مذکور کے لیے حکم بنتا ہے، اور مفہوم وہ ہوتا ہے جو غیر مذکور کے لیے حکم بنے، ٹھیک ہے۔ اب علامہ شامی نے منطوق اور مفہوم کو نہیں چھیڑا، علامہ شامی براہ راست مفہوم کی طرف گئے اور فرمائے کہ جان لو کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، مفہوم موافقت و مفہوم مخالفت، ایک مفہوم موافق ہوتا ہے، ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفہوم موافق کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہوا دلالت اللفظ علی ثبوت حکم المنطوق لمسکوت بمجرد فهم اللغت ای بلا توقف علی رأی و اجتہاد، بڑی توجہ چاہیے آپ کی، ہوا دلالت اللفظ علی ثبوت حکم المنطوق، فرماتے ہیں کہ مفہوم موافق لفظ کی دلالت کرنا، اچھا میں نے مفہوم میں کہا تھا کہ دلالتاً کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، صراحتاً سمجھ میں آئے گی تو وہ منطوق ہے، جو دلالتاً سمجھ میں آتی ہے، اشارتاً سمجھ میں آتی ہے، وہ مفہوم ہوتا ہے۔ دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت کس پر؟ علی ثبوت حکم المنطوق، حکم منطوق کے ثبوت پر، لفظ کی دلالت حکم منطوق کے ثبوت پر، لمسکوت بمجرد فہم اللغت، فرماتے ہیں کسی مسکوت کی وجہ سے، محض لغت کو سمجھنے کے ساتھ، اب یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ بالکل ایک لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو الفاظ سمجھ میں آئیں۔ دیکھیں ایک ہے منطوق، ایک ہے مسکوت۔ منطوق وہ ہے جو آپ نے بولا، مسکوت وہ ہے جو آپ نے نہیں بولا، سمپل سی بات ہے نا، منطوق نطق سے نکلا ہے، مسکوت سکوت سے نکلا ہے، منطوق وہ جو آپ نے بولا ہے اور مسکوت وہ جو آپ نے نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ہوا دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت علی ثبوت حکم المنطوق، حکم منطوق کے ثبوت پر، لمسکوت کسی مسکوت کے لیے،
اچھا یہاں میں نے ترجمے میں تھوڑا سا وہ کیا تھا کہ مسکوت کی وجہ سے، کسی مسکوت کے لیے بمجرد فہم اللغت ہوا دلالت اللفظ علی ثبوت حکم المنطوق، لفظ کی دلالت حکم منطوق کے ثبوت پر کسی مسکوت کے لیے بمجرد فہم اللغتی، محض لغت کو سمجھتے ہوئے. اب ذرا مفہوم کو سمجھیے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں سے. دیکھیں آپ نے ایک لفظ بولا، ٹھیک ہے، وہ لفظ ہو گیا منطوق، یا اس کا جو معنی بنتا ہے وہ منطوق بنا، اور آپ نے جو لفظ ادا کیا ہے وہ لفظ دلالت کر رہا ہے. وہ لفظ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ اچھا آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا دلالت لفظیہ، تھوڑا سا ذرا ذہن اس طرف لے کے جائیں. لفظ کی دلالت کسی چیز پر. اچھا جو لفظ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ دال ہوتا ہے، جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ اس کا مدلول ہوتا ہے. جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، ٹھیک ہے. اب ذرا سمجھیے گا، فرمائے کہ لفظ کی دلالت حکم منطوق کے ثبوت پر، منطوق کے حکم کے ثبوت پر لفظ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو معنی منطوق ہوتا ہے، اس کے حکم کے ثبوت پر لفظ دلالت کرتا ہے. لمسکوت، کسی مسکوت کے لیے، یعنی یہ جو دلالت ہوتی تو منطوق پہ ہے، لیکن اس دلالت سے ایک اور مقصد ہوتا ہے کہ یہی دلالت ایک مسکوت کے لیے بھی ہوتی ہے. دیکھیں منطوق کے لیے تو صراحتاً ہو جائے گی یہ دلالت، منطوق کے لیے تو صراحتاً ہو جائے گی، جو اس کا صریح معنی ہے اس کے لیے تو ہو گئی. لیکن یہی لفظ کی دلالت حکم منطوق کے ثبوت کی وجہ سے مسکوت کے لیے بھی ہوگی. اور کیسے ہوگی؟ بمجرد فہم اللغت، یعنی اس چیز کے لیے ہوگی، اس معنی کے لیے ہوگی جو جس سے آپ نے سکوت کیا ہے، جو معنی آپ نے، جو لفظ آپ نے بولا ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی ایک دلالت ہوگی. کیسے ہوگی؟ کس بنا پر ہوگی؟ بمجرد فہم اللغت، محض لغت کو سمجھتے ہوئے. ای بلا توقف علی رأی و اجتہاد، یعنی آپ کسی رائے اور اجتہاد پر توقف نہیں کریں گے، اس پر موقوف ہوئے بغیر محض لغت کو سمجھتے ہی کیا ہو جائے گا کہ ایک مسکوت کے لیے لفظ کی دلالت ثابت ہو جائے گی. جیسے فرمائیں کدلالتی، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مثال سے، کدلالتی فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اور دونوں کو اف تک نہ کہو. اب یہاں پر لفظ ہے اف، فلا تقل لہما اف. اف کی ممانعت آ گئی، ٹھیک ہے، اور یہی اف ایک مسکوت کے اوپر دلالت کر رہا ہے محض فہم لغت کے ذریعے، کہ جب اف ممنوع ہے تو چونکہ اف کے اندر جو ہے ایک نوع ایذا پایا جاتا ہے، کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا اف، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اپنے کلمات کے ذریعے تکلیف دے رہے ہیں. تو یہی لغت کو سمجھتے ہوئے چونکہ اس کے اندر ایک نوع ایذا پایا جا رہا ہے، اس لیے جو اس سے اعلیٰ درجے کا ایذا ہے وہ بدرجہ اولا حرام ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اعلیٰ تحریم ضرب یہ دلالت کر رہا ہے اس ضرب کی تحریم پر بھی، کہ اف کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے اف نہ کہو،
اور باقی ڈنڈا اٹھا کے والدین کے سر پہ مارتے رہو، نہیں، بلکہ جب اف کہنا ممنوع ہے تو آپ لغت سے ہی سمجھ جائیں گے کہ مارنا بھی بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اس میں آپ نے کوئی رائے اور اجتہاد نہیں کیا، آپ محض ایک حکم منطوق کی وجہ سے ایک حکم مسکوت کو جو آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے، لفظ اسی پر دلالت کر رہا، تو گویا آسان الفاظ میں مفہوم موافق اس کو کہتے ہیں کہ حکم منطوق کے ثبوت کی وجہ سے حکم مسکوت کو حاصل کر لینا یا حکم مسکوت تک پہنچ جانا، یہ مفہوم موافق کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں مفہوم مخالف کی طرف۔ ہوا دلالت اللفظ علی ثبوت نقیض حکم المنطوق للمسکوت، ہوئے ہوئے فرماتے ہیں کہ مفہوم مخالف کس کو کہتے ہیں کہ لفظ کی دلالت علی ثبوت نقیض حکم المنطوق، جو منطوق کا حکم تھا اس کے نقیض کے ثبوت پر لفظ کی دلالت کرنا۔ مفہوم موافق میں یہ تھا کہ لفظ کی دلالت منطوق کے حکم کے ثبوت پر، لیکن مفہوم مخالف میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کی دلالت منطوق کے حکم کے نقیض کے ثبوت پر، للمسکوت، مسکوت کے لیے، یعنی جو لفظ آپ نے بولا ہے اس کا جو معنی ہے اس معنی کا الٹ، اس کی نقیض مسکوت کے لیے ثابت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق میں یہ ہوتا ہے کہ جو منطوق کا حکم ہے وہی مسکوت کے لیے ثابت کر دیں، اور مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے کہ جو منطوق کے نقیض کا حکم ہے وہ آپ مسکوت کے لیے ثابت کر دیں، اسے مفہوم مخالف کہتے ہیں، اور یہ کئی مقامات پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے، اب اس کی آگے مثالیں آ رہی ہیں لیکن میں ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی آؤ کھانا کھاؤ، اب وہ کہتا ہے کہ میرا جی نہیں چاہ رہا، تو وہ جو یہ کہہ رہا ہے میرا جی نہیں چاہ رہا، تو اس کا منطوق کیا بنا کہ جو ہے وہ صراحتاً جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جی نہیں چاہ رہا، لیکن مفہوم مخالف اس کا یہ بنتا ہے کہ منطوق کے حکم کی نقیض آپ مسکوت کے لیے ثابت کریں، اور وہ اس طرح سے کہ آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور کھایا ہو، یا یہ پہلے سے ہی کھانا کھا کے آیا ہو، یہ سیر ہو۔ اب اس نے تو اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ میں سیر ہوں، وہ یہ کہہ رہا میرا جی نہیں چاہ رہا، لیکن آپ نے ایک مفہوم مخالف نکال دیا کہ یہ جو جی اس کا نہیں چاہ رہا یہ اس وجہ سے کہ شاید اس نے کچھ کھایا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اب ہم آگے اس کو دیکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں مفہوم مخالف کی جو اقسام بنتی ہیں وہ کون سی بنتی ہیں؟ مفہوم مخالف کی اقسام دیکھیے، فرماتے ہیں وہ اقسام، اس کی اقسام ہے، ایک ہے مفہوم صفت، دوسرا ہے مفہوم شرط، تیسرا ہے مفہوم غائب، چوتھا ہے مفہوم عدد، اور پانچواں ہے مفہوم لقب۔ مفہوم صفت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر انہوں نے تعریف بیان نہیں کی، میں تعریفیں بیان کر دیتا ہوں۔ مفہوم صفت کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ مثال کے طور پر، اب یہاں بھی نیچے حاشیے میں تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، عرف بأنہ تعلیق الحکم علی الذات بأحد الاوصاف، حکم کو معلق کر دینا ذات پر کسی وصف کی وجہ سے، اسی لیے اس کو مفہوم صفت کہتے ہیں، حکم کو معلق کر دینا ذات پر کسی ایک وصف کی وجہ سے، جیسے فرمائے کہ فی الصائمۃ زکوٰۃ، ٹھیک ہے، کہ جو صائمۃ الغنم ہے اس میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو صائمۃ کہا ہے
کہ سائمہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا، سائمہ غالباً جو ہے اس جانور کو کہتے ہیں جو کہ جس کو چرانے والا، جو چرنے والا جانور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سائمہ، جو پورا سال چرایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سائمہ۔ تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو اب اس کا مفہوم مخالف کیا بنے گا؟ بہت آسان سی اور سمپل سی بات ہے۔ اس کا جو مفہوم مخالف بنے گا وہ یہ بنے گا کہ جو غیر سائمہ ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں، صفت کی بات ہوئی ہے نا۔ تو غیر سائمہ، کیونکہ یہ سائمتن، اصل میں تو زکوٰۃ سائمتن میں نہیں ہوتا، اصل میں تو غنم میں ہوتا ہے، لیکن اسی لیے یہ نیچے حاشیے میں نے لکھا ہے کہ فی سائمت الغنمی، وہ جانور جو سارا سال چرنے والا ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو سارا سال چرنا صفت ہے۔ اب آپ اس کا مفہوم مخالف نکالیں کہ وہ جانور جس میں یہ صفت سائمہ نہ پایا جائے تو وہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم مخالف، مفہوم صفت، ٹھیک ہے۔ دوسرا مفہوم ہے مفہوم شرط۔ مفہوم شرط کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، یہاں اسی صفحے پہ ایک حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے والمراد بالصفت عند الاصولیین، یہ جو انہوں نے کہا تھا نا اوپر کہ عرف بانہ تعلیق الحکم، مفہوم صفت کے اوپر جو حاشیہ تھا نیچے لکھا ہوا عرف بانہ تعلیق الحکم علی الذات بعہد الاوصاف، کہ حکم کو معلق کر دینا ذات پر اوصاف کی وجہ سے۔ تو آگے انہوں نے اسی حاشیے میں لکھا ہے والمراد بالصفت عند الاصولین، اصولین کہ ہاں جو ہے صفت سے مراد تقیید لفظ مشترک معنی باللفظ آخر، کہ ایک ایسا لفظ جو مشترک المعنی ہو، یعنی ایسا لفظ ہو جس کے دو تین معنی ہوں، ان کو مقید کر دینا باللفظ آخر، کسی اور لفظ کے ساتھ، مختصاً جو کہ مختص ہو، لیس بشرط ولا غایتن، وہ شرط نہ ہو اور نہ ہی غایت ہو، ولا یریدون بها النعت فقط۔ تو علماء اصول اس سے صفت وہ والا نہیں لیتے جو صرف نحات کے نزدیک ہے۔ تو ایک ایسا لفظ جس کے کئی معنی ہوں، اس لفظ کو خاص کر دینا کسی اور ایسے لفظ کے ساتھ کہ جو مختص ہو اور وہ نہ شرط بنے نہ غایت بنے۔ جیسے سائمہ ہے، آپ نے غنم کو جو ہے خاص کر دیا سائمہ کے ساتھ۔ دیکھیں غنم جو ہے وہ ہوتا ہے جو سائمہ بھی ہوتا ہے، غیر سائمہ بھی ہوتا ہے، تو آپ نے غنم کو خاص کر دیا سائمہ کے ساتھ، تو اب یہ خاص ہو گیا۔ اچھا، یہ سائمہ ہونا شرط بھی نہیں ہے اور غایت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو مفہوم صفت کی بات ہوئی۔ مفہوم شرط، نیچے حاشیہ دیکھیں، ہوا دلالت اللفظ المفید لحکم معلق على شرط لمذکور على نقیضه فی المسکوت عند عدم الشرط۔ اور اس کے علاوہ بھی علماء نے اس کی ایک اور تعریف کی، وہ ہے ما یدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط۔ یہ غالباً آپ کو تھوڑا سا آسانی سے سمجھ میں آئے گا بمقابلہ اس تعریف کے کہ دلالت اللفظ المفید لحکم معلق علی شرط المذکور علی نقیضه، ما یدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط۔ مفہوم شرط اس کو کہتے ہیں کہ جو حکم کے منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے شرط کے منتفی ہونے کے وقت، یعنی جو منطوق کے اندر یا اصل کلام کے اندر جو شرط ہے، لگتا یوں ہے کہ حکم لگ ہی اسی شرط کی وجہ سے رہا ہے، تو اگر وہ شرط منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم شرط۔ جیسے مثال کے طور پر
انہوں نے فرمایا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ عورتیں حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو. فَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ای فلا نفقتا، نیچے حاشیے میں ای فلا نفقت لغیر الحامل من المبانات کما ہوا مفہوم الشرط لحاظ الآیت. یعنی اگر کسی عورت کو طلاق بائنہ دی گئی تو اگر وہ حاملہ ہے تو اس کو جو ہے وہ نفقہ دے گا شوہر، اور اگر وہ غیر حاملہ ہے تو پھر اس کو نفقہ نہیں ملے گا. یہ مفہوم شرط سے ہمیں مفہوم مخالف سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس کی مثال ہے. وہ مفہوم الغایت، تیسری جو قسم بنتی ہے وہ بنتی ہے مفہوم غایت کی. ہوا دلالت اللفظ المفید لحکم عند مد الحکم الى الغایت على نقیض الحکم بعدها. مفہوم غایت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک اور تعریف ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں. ما دل على ان حکم المنطوق منتف فيما بعد الغایت، کہ جو غایت بیان ہوئی ہے نا اس سے پہلے تک تو منطوق کا حکم لگے گا، لیکن جب غایت ختم ہو گئی تو غایت کے بعد، غایت کہتے ہیں انتہائی، ایک چیز کے انتہائی درجے کو اور لیول کو بیان کرنا، تو فرماتے ہیں کہ غایت سے پہلے تو حکم لگ رہا ہے، منطوق کے اندر غایت تک بیان کیا گیا ہے، اور مفہوم یہ ہوگا کہ جب غایت کے بعد کا سلسلہ ہوگا تو اس میں حکم نہیں لگے گا، یعنی حکم کا دار و مدار غایت تک ہے. اس کو کہتے ہیں مفہوم غایت. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، بہت آسان سی اور مشہور مثال ہے. فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ اگر جو ہے وہ شوہر نے فَإِن طلقها، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو فلا تحل له، تو وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے. تو یہ جو حتیٰ غایت کے لیے بیان ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حلیت ہے زوج اول کی، وہ زوج غیر سے نکاح کرنے سے قبل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور اسی لیے غایت کو بیان کیا کہ زوج اول کی حلیت کے لیے شرط اور غایت یہ ہے کہ زوج ثانی سے نکاح کر لے. تو نیچے حاشیہ میں لکھا ہوا فتحل للاولی اذا نکحت غیرہ، تو عورت حلال ہوگی پہلے کے لیے جب وہ غیر سے نکاح کرے گی، کما ہوا مفہوم الغایت لحاظ الغایت، جیسے اس آیت کا مفہوم غایت آپ کو سمجھ میں آتا ہے. لأنها بعد خروجها من عدت الثانی بعد الغایت، یہ ہو گیا مفہوم غایت. اور اس کے بعد فرمائے مفہوم عدد کس کو کہتے ہیں جناب والا. مفہوم عدد کے بارے میں نیچے انہوں نے لکھا ہوا دلالت اللفظ المفید لحکم عند تقییدہ بالعدد علی نقیض الحکم فیما عدا العدد. اور آسان الفاظ میں ایک اس کی تعریف اور لکھی ہوئی ہے، ما دل علی ان حکم المنطوق مقتصر علی العدد الملفوظ. مفہوم عدد اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو منطوق کا حکم ہے وہ عدد ملفوظ کے اندر مختصر ہے، اس عدد کی وجہ سے منطوق میں ایک حکم لگ رہا ہے. وَيَثْبُتُ نَقِيضُ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَدَدِ، اور اس عدد کے علاوہ میں اس حکم کی نقیض ثابت ہوگی. اس کو مفہوم عدد کہا جاتا ہے. جیسے سمانین جلدہ، قرآن پاک میں فرمائیں کہ 80 کوڑے. تو فَإِنَّهُ نیچے حاشیے میں ہے فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الزَّائِدِ عَلَى الثَّمَانِينَ، کہ 80 سے زیادہ کوڑے واجب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ نَقِيضُ وُجُوبِ الْجَلْدِ الْمُقَيَّدِ بِالْعَدَدِ فِيمَا عَدَاهُ، کیونکہ 80 کا عدد، اس کے علاوہ کا جو عدد ہے وہ 80 سے ماورا ہے، فیما عدا ہے، لہٰذا جب 80 سے اوپر کی بات ہوگی تو وہ اس حکم کے لیے نہیں ہوگا. یعنی جس
حد کے لیے 80 کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس پر مزید بھی کلام ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو پھر مزید بھی ہم کور کریں۔ یہ مفہوم 4 بیان ہوئے، 5واں مفہوم جو ہے وہ مفہوم قلب ہے۔ مفہوم قلب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہوا دلالت تعلیق حکم باسم جامد علی نفی الحکم عن غیرہ، یہ دلالت ہوتی ہے حکم کو معلق کرنے کی کسی اسم جامد کی وجہ سے، علی نفی الحکم عن غیرہ، کہ اس اسم جامد کی وجہ سے اس کے علاوہ، اس اسم جامد کے علاوہ پر وہ حکم نہیں لگتا، یعنی کسی خاص اسم کی وجہ سے حکم لگا ہوا ہے، اگر وہ اسم نہ پایا جائے تو حکم بھی نہ لگے۔ اور آگے انہوں نے خود متن میں فرمایا ہوا تعلیق الحکم بجامد، حکم کا معلق ہونا کسی جامد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ کہ فی الغنم زکاتن، جیسے فرمائے کہ فی الغنم زکاتن، غنم میں زکات ہے، تو غنم ایک اس میں جامد ہے، لہذا غیر غنم میں زکات نہیں ہے، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا۔ فإنه يدل بهذا الطریق على نفی الزکات عن غیر الغنم، حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پر اگر آپ دیکھیں گے تو چونکہ حکم کا دار و مدار ایک اس میں جامد پر ہے، تو اسی وجہ سے غیر غنم میں حکم زکات کی نفی ہو جائے گی، یہ اس کا مفہوم مخالف ہے۔ کہ کوئی شخص اگر کہے کہ جی یہ حدیث پاک میں تو ہے فی الغنم زکات، تو وہ اس کا مفہوم مخالف یہ نکالے گا کہ فی غیر الغنم عدم الزکات، کہ غیر غنم میں زکات نہیں ہے۔ اچھا یہاں رک کر میں ایک بات بتاؤں، یہ جو مفاہیم ہیں، چاہے مفہوم لقب ہے، چاہے مفہوم عدد ہے، چاہے مفہوم غایت ہے، چاہے مفہوم شرط ہے، یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں احکام شرعیہ میں جو مثالیں دی گئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہم مفہوم مخالف کو لیتے ہیں۔ جیسے فی الغنم زکاتن کو دیکھیں کہ فرمایا کہ زکوٰۃ غنم میں ہے، تو اس کا مفہوم مخالف جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر غنم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی گویا کہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جو جانور ہیں چرانے والے ان میں زکوٰۃ ہے، تو اس کے علاوہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب والا جو سونا چاندی ہے والے ان میں زکوٰۃ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر غنم ہے، یہ اس کا مفہوم مخالف ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مفہوم مخالف ہر جگہ نکالنا درست ہے، یہی بات علامہ شامی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس کا مفہوم کا حکم بیان کرتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتبار قسم الاول من القسمین متفق علیہ، یہ جو ہم نے اقسام بیان کیے ہیں مفہوم کے، کون سے اقسام بیان کیے؟ دو قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے، دو قسمیں کون سی تھی؟ مفہوم موافق اور مفہوم مخالف۔ تو کہتے ہیں ان دونوں میں، مفہوم مخالف اور مفہوم موافق میں، فرماتے ہیں کہ وہ اعتبار القسم الاول من القسمین، دو قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے یعنی مفہوم موافق، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے متفق علیہ بالاتفاق۔ مفہوم موافق کا بہرحال اعتبار ہوتا ہے کہ منطوق سے مسکوت پر آپ دلالت کرتے ہیں۔ واختلف فی الثانی، اور علماء نے اختلاف کیا ہے دوسری قسم میں مفہوم کے بھی، اقسام ہی اس کی اقسام کے ساتھ یعنی جو اس کی اقسام ہیں اور دوسری قسم، اس پر علماء نے اختلاف کیا۔ فعند الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک، معتبر، مفہوم مخالف بھی معتبر ہے، سول اخیری، سوائے آخری قسم کے، یعنی مفہوم لقب کے علاوہ، مفہوم عدد ہو، مفہوم غائب ہو، مفہوم شرط ہو، یا جو ہے وہ مفہوم صفت ہو، یہ ساری کی ساری مفاہیم جو ہیں یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک معتبر ہیں، سوائے مفہوم قلب کے۔
فیدل علی نفی الزکات عن العلوفتی، کیونکہ یہ جو مفہوم لقب ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ سوری سوری مفہوم لقب کی بات اس کا تو اعتبار نہیں کرتے علامہ شامی. فیدل علی نفی الزکات عن العلوفتی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ ایک منٹ، فیدل علی نفی الزکات عن العلوفتی، لہذا یہ جو مفہوم صفت ہے یہ دلالت کرتا ہے زکوٰۃ کے نفی کا. کس سے؟ علوفہ سے. یہ علوفہ جو ہے یہ سائمہ کی نقیض ہے. تو وہ جو پہلے فرمایا تھا نا کہ مفہومی صفت کے اندر کہ فی الصائمۃ زکوٰۃ، کہ وہ جانور جو باہر چرنے والا ہوتا ہے جس کو سارا سال چرایا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے. اس کی نقیض ہے علوفہ. علوفہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو باہر چرنے کے لیے نہیں لے جایا جاتا یا اکثر سال اس کو نہیں چرایا جاتا. تو مفہوم صفت جو ہے وہ نفی کر رہا ہے، کیونکہ مفہوم مخالف ہم نکالیں گے تو یہ نفی کرتا ہے علوفہ سے زکوٰۃ کی. اور اسی طرح وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا نَفْقَةَ لِمُبَانَةٍ غَيْرِ حَامِلٍ، اور اسی طرح مفہوم شرط میں ہم نے کہا تھا کہ وَإِن كُنَّا أُولَاتُ الْأَحْمَالِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ اگر وہ عورتیں حمل والی ہوں تو ان پر نفقہ کرو. تو وہاں شرط بیان کیا گیا، تو اگر آپ شرط کی نقیض بیان کریں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا نَفْقَةَ لِمُبَانَةٍ، کہ جو مبانہ ہے یعنی بائنہ طلاق والی عورت ہے، غیر حامل، حاملہ نہیں ہے، اس پر نفقہ نہیں ہوگا. وَعَلَى الْحِلِّ إِذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ، اور اسی طرح تیسری مثال ہم نے دی تھی مفہوم غائط کی، تو وہ جو ہے کیا ہے، وہاں پر یہ بیان ہوا تھا آیت میں صراحتاً کہ لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، کہ عورت اس کے لیے شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے وَعَلَى الْحِلِّ إِذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ، کہ اگر اس نے نکاح کر لیا غیر سے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. اور اسی طرح جو مفہوم عدد تھا وَعَلَى نَفْيِ الزَّائِدِ عَلَى الثَّمَانِينَ، اور اسی طرح 80 سے زائد کوڑے کی نفی پر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے وہ آیت. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک گویا کہ مفہوم مخالف کی یہ جو چار قسمیں ہیں یہ اس طرح سے دلالت کرتی ہیں. لیکن احناف کیا کہتے ہیں سمجھیے گا، یہ شوافی کی بات ہوئی. وعند الحنفیت غیر معتبر باقسامہ فی کلام الشارع فقط، مفہوم مخالف اپنی تمام قسموں کے ساتھ کلام شارع میں غیر معتبر ہے. مفہوم مخالف کو کلام شارع میں معتبر نہیں مانا جائے گا چاہے اس کی کوئی بھی قسم ہو. اب یہ اصول آپ نے شاید کہیں درس نظامی میں پڑھا ہو کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جاتا. تو مفہوم مخالف کا اعتبار عزیز طلبہ کرام وہ شارع کے کلام میں یعنی کتاب و سنت میں نہیں کیا جاتا، چاہے اس کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے اس کا مفہوم مخالف صحیح آ رہا ہو غلط آ رہا ہو، جو بھی ہو رہا ہو اس کا بالکل اعتبار نہیں ہوگا. وہ تمام تحقیق ہی فی کتب الاصول، علامہ شامی فرماتے ہیں اس کی پوری جو تحقیق اگر آپ نے پڑھنی ہے وہ اصول کی کتابوں میں آپ جا کر مفہوم کی بحث میں پڑھیں. قال فی شرح التحریر، شرح التحریر میں فرمایا بعد قوله غیر معتبر فی کلام شارع فقط، کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ کلام شارع میں صرف کلام شارع میں غیر معتبر ہے، صرف کلام شارع کی یہاں قید لگائی گئی ہے. فقط نقل الشیخ جلال الدین الخبازی فی حاشیۃ الہدایہ، کہ امام شیخ جلال الدین خبازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہدایہ شریف کے حاشیے میں نقل کیا ہے عن الائمۃ، عن شمس الائمۃ القردری، امام شمس الائمہ قردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ انا تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی الحکم عما عداه فی خطابات الشارع، کہ کسی چیز کو خاص کر دینا ذکر کے ساتھ وہ دلالت نہیں کرتا اس کے علاوہ میں کسی حکم کی نفی پر شارع کے خطاب میں۔ یعنی اگر شارع نے کسی چیز کو ذکر کر کے اس پہ ایک خاص حکم لگایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی میں کوئی حکم نہیں لگے گا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ فَأَمَّا فِي مُتَفَاهِمِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ وَفِي الْمُعَامَلَاتِ وَالتَّعْلِيقِ وَالْعَقْلِيَّاتِ يَدُلُّ، لیکن فرماتے ہیں یہ تو بات ہے شارع کی، کہ شارع نے اگر کسی چیز کو، کسی حکم کو کسی چیز کے ساتھ خاص کیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکم کسی اور میں متعدی نہیں ہو سکتا، ورنہ تو قیاس کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ آپ سمجھیے گا مفہوم کی بات کو، کہ اگر یہ جو شوافی وغیرہ ہے نا، یہ قیاس کیوں نہیں کرتے اتنا زیادہ؟ کیونکہ یہ مفہوم مخالف کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ احناف کے ہاں اصول یہ ہے کہ کسی چیز کی اگر تخصیص ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حکم کی نفی اس کے غیر سے ہو گئی ہے، کہ اب حکم صرف اسی میں لگے گا، نہیں، بلکہ حکم اس کے غیر میں بھی متعدی ہو سکتا ہے، اور جب حکم غیر میں متعدی ہو سکتا ہے تو اسی کو تو ہم قیاس کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں قیاس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو علامہ شمس الائمہ کردری نے فرمایا کہ ان تخصیص شیء بالذکر لا يدل على نفی الحکم عما عداه فی خطابات الشارع، شارع کے خطابات میں کسی چیز کو کسی حکم کے ساتھ خاص کر دینا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ حکم کہیں اور نہیں پایا جائے گا۔ فَأَمَّا فِي مُتَفَاهِمِ النَّاسِ، لیکن لوگوں کے کلام کے اندر، ان کے مفہوم کے اندر، وعرفہم، ان کے عرف میں اور ان کے معاملات میں اور عقلیات میں، بہرحال یہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ہاں، لوگوں کی جو اپنی گفتگو ہوتی ہے، غیر شارع کا جو کلام ہوتا ہے، وہاں پر اگر انہوں نے کسی چیز کو، کسی حکم کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیا تو اس میں ہم یہ دلالت لیں گے کہ اب اس کے غیر میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی، اور وہاں پر پھر ہم مفہوم مخالف لے سکتے ہیں، لیکن کلام شارع میں نہیں لے سکتے۔ وتداوله المتاخرون وعليه ما في خزانة الأكمل والخانية لو قال ما لك علي أكثر من 100 درهم كان إقرارا بالمئة ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء في مالك علي أكثر من 100 درهم ولا أقل كما لا يخفى على المتأمل۔ انتہا۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایک مثال ہے، اور یہ مثال انشاءاللہ الکریم میں آپ کو کل سمجھاؤں گا۔ فی الحال آج یہیں تک اس مفہوم کی بحث کو رکھ لیں۔ امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اگر نہیں آئیں تو آپ ابھی بھی سوال کر سکتے ہیں، اور بعد میں کلاس گروپ کے اندر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ کوئی سوال وغیرہ ہے؟ سمجھ میں آ گیا، آسان سبق تھا، کوئی سوال نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ؟ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ کوئی نہیں؟ شاباش۔ اچھا، امید ہے کہ گزشتہ جو اسباق تھے طلبہ کرام نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہوگا، لکھا ہوگا۔ میرے پاس صرف دو طلبہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ خلاصہ آیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی نہیں آیا۔ ماشاءاللہ طلبہ نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن بقایا نے غالباً نہیں کی۔ میں نے میسج چیک بھی نہیں کیے، شاید میرے پاس اگر کسی اور نے بھیجا ہو تو مجھے یاد دلا دیں۔ صرف دو طلبہ کی طرف سے آئے، باقی کچھ نوٹس وغیرہ آئے تھے، وہ میں نے ابھی مکمل دیکھے نہیں ہیں۔ تو یہ جو تصحیح کے متعلق جو قواعد تھے ان کو ذرا ان پر توجہ دیجیے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جناب، کلیئر ہے. تو پھر ہم کلاس کو موقوف کر لیتے ہیں. کسی کا کوئی سوال؟ پھر میں پوچھ رہا ہوں. چلیں اوکے ہو گیا. انشاءاللہ الکریم کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نے چاہا تو. جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.